بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو کون کون سے ان کے قابل اعتماد دوست تھے جو انہی کے پیٹ میں خنجر گھونپنے کی کوششیں کرتے رہے، کون تھے جو رجیم چینج تک جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ یکجا رہے اور کس وجہ سے رہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ حسین حقانی کون ہے اور کیوں ہائر کیا گیا، اس میں ہم بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل، جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جب خبریں آنا شروع ہوئیں تو ہم نے بھی یقین نہیں کیا، لیکن کچھ مصدقہ ذرائع اور با اثر ذرائع جنہوں نے یہ بتایا کہ واقعتاً جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب اکٹھے مل کر مال بنانے میں مصروف تھے، اور رجیم چینج آپریشن میں جنرل فیض حمید بھی اتنے ہی ملوث تھے جتنے قمر جاوید باجوہ صاحب تھے۔ یعنی انہوں نے مل کر ساری گیم کھیلی، اور حسین حقانی کو سپیشلی انہوں نے مقرر کیا، ہائر کیا امریکہ کے اندر، کہ امریکہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ عمران خان تمہیں منہ نہیں لگانا چاہ رہا، وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہ رہا، اور یہ شو کرواؤ کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ابھی آیا ہے عمران خان، یہ بالکل بھی امریکہ سے الگ ہو کر روس کے بلاک میں جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جب یہاں پر ان کے سی آئی اے کا چیف یہاں پر آیا تو ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ان کو کہا کہ خان صاحب کو کہا گیا کہ چونکہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا منصب نہیں کہ آپ ان سے ملیں، آپ کے منصب کے برابر اگر انہوں نے بندہ ملوانا ہے تو ان کو چاہیے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ آئے اور وہ آپ سے ملاقات کرے، یہ آپ کے معیار کا بندہ نہیں ہے۔ تو خان صاحب خوش ہو گئے، انہوں نے کہا واقعی یہ میرے اسٹیٹس کا بندہ نہیں ہے، یہ اپنے ہم منصب سے ملاقات کر لے۔ اب ہم منصب کون تھا؟ وہ جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ انہوں نے ملاقات کی، جب سی آئی اے چیف سے ملاقات نہیں کی تو ایک امپریشن گیا امریکہ کے سامنے کہ دیکھیں جی آپ کے سی آئی اے کے چیف کو بندہ نہیں ملا، تو وہ آپ کو کیسے منہ لگائے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے آگے چلے گا، کیسے یہ تعلقات کو آگے آپ پروان چڑھائیں گے۔ یعنی ان چیزوں کو خان صاحب کے امیج کو ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے وہ چیز شو کروائی کہ خان صاحب امریکہ کے اینٹی ہیں، جس کے بعد یہ سارا رجیم چینج ہوا، لابی سسٹم ہوا اور سارا کچھ ہوتا رہا۔ اور یہ کیوں مل کے کٹھے تھے؟ جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب مل کے مال بنا رہے تھے۔ اسپیشل انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے بندے رکھے ہوئے تھے جو ان کے پیسے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجتے تھے اسپیشلی، اور ان لوگوں کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کیا کیا حقائق ہیں وہ آپ عادل راجہ صاحب کا ویلاگ سن لیں، انہوں نے بڑے مفصل انداز میں بتائے ہیں، اور وہ الفاظ وہ چیزیں میں اپنے ویلاگ سے بیان نہیں کر سکتا، وہ بہتر ہے آپ ان کا ویلاگ وزٹ کر لیں۔ اور یہ دونوں مل کر مال بنانے والے، جب باجوہ صاحب نے کہا کہ مجھے ایک اور ایکسٹینشن چاہیے، اس پر فیض حمید صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ولی عہد ہوں گے، آپ میرے جانشین بنیں گے، آپ کو ہی اگلا آرمی چیف بنایا جائے گا، اس پر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں۔ جب انہوں نے ان سے راہیں جدا کی، اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کو کھڈے لائن لگایا جاتا رہا۔ یعنی اگر ہم مریم صفدر کو سنیں تو وہ اکثر فیض حمید پر برستے دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی فیض حمید کے پاس باجوہ صاحب سمیت، مریم صفدر سمیت سب کی ویڈیوز موجود ہیں، سب کی آڈیوز موجود ہیں، جس وجہ سے مریم صفدر اکثر آپ کو جنرل فیض حمید کے خلاف زہر اگلتی دکھائی دیتی ہیں۔ انہیں بھی علم میں ہے اور باجوہ صاحب کے بھی علم میں ہے کہ وہ ویڈیوز، ایون باجوہ صاحب کی ویڈیوز بھی جنرل فیض حمید کے پاس موجود ہیں، لیکن اس سارے پراپوگنڈے کے اندر ٹوٹلی ملبہ فیض حمید پر ڈال کر باقیوں کو اگر کلیئرنس دینے کی کوشش کی جائے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی، کیونکہ اس گناہ میں سبھی ملوث ہیں۔ جتنے بھی سابقین گزرے ہیں، خواہ باجوہ صاحب ہوں، فیض حمید صاحب ہوں، یا ان کے باقی لوگ ہوں جو ان کے لیے کام کر رہے تھے یا ان کے سہولت کار ہوں، یہ سارے کے سارے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ مریم صفدر جو اکثر یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں اور جب میاں صاحب کا حکم ہوگا تب میں ان کو اپلوڈ کروں گی، وہ خود ایسے جھنجھٹ میں پھنس گئے ہیں کہ ان کے لیے اس سے نکلنا قدرے مشکل لگ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ بہرصورت اس وقت تک جو سچویشن ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ چل رہی ہے۔ آڈیو ویڈیوز کا دھندا ہے، پرگندہ ہے، وہ سارا کچھ ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ حسین حقانی سے کام لیا گیا، لابنگ کی گئی، اور یقیناً پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے اور خان صاحب کے لیے بھی یہ ایک شوکنگ نیوز تھی جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے اپنے ہی دوست ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے تھے، ان کے اپنے ہی یارانے نبھانے والے دوست، ان کے ساتھ بیٹھ کر پینے اور کھانے والے دوست، ان کے ساتھ مشاورت میں بیٹھنے والے ہی دوست انہی کی پس پردہ جو ہے وہ سازشیں بھی کر رہے تھے اور ان کے اقتدار کو گڈ بائی کرنے کے لیے ساری پلاننگ کا حصہ تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان
زندہ باد۔